بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے قربانی کے جانوروں کی عمر متعین کر دی ہے کہ اگر اس عمر سے کم کا جانور ہم قربان کریں گے تو ہماری قربانی درست نہیں ہوگی، اور جب ہماری قربانی درست نہیں ہوگی تو ہمارا فرض بھی ادا نہیں ہوگا، اور جب ہمارا فرض ادا ہی نہیں ہوا تو آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن ہمارا اس سلسلے میں مواخذہ ہوگا، ہم سے باس پرس ہوگی۔ لہٰذا قربانی کے جانور خریدتے وقت ہمیں عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جلد بازی میں ہم کم عمر کا جانور قربان کر دیں، ہماری قربانی ضائع ہو جائے۔ مثلا شریعت نے بکرے کی جو عمر متعین کی ہے وہ 1 سال کی ہے، یعنی جب بکرا 1 سال کا ہو جائے اور دوسرے سال میں لگ جائے تو وہ قربانی کے لیے تیار ہے، ہم اسے قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شریعت نے ایک بھینس کی عمر متعین کر دی ہے، وہ 2 سال ہے، کہ جب وہ 2 سال کی ہو جائے گی اور تیسرے سال میں لگ جائے گی تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی، وہ قربانی کے لیے تیار ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور شریعت نے اونٹ کی بھی عمر متعین کر دی ہے کہ اگر وہ 5 سال کا ہو جائے اور 6 سال میں لگ جائے تو وہ بھی قربانی کے لیے تیار ہے، آپ اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں قابل ذکر ہے کہ میل اور فیمیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی مذکر و مؤنث کا کوئی اعتبار قربانی کے جانور میں نہیں ہوتا، یعنی آپ بکرا کاٹیں قربانی کے طور پر یا بکری کاٹیں، اسی طرح کٹیا کاٹیں یا کٹرا کاٹیں، اسی طرح اونٹ کو ذبح کریں یا اونٹنی کو ذبح کریں، دونوں صورتوں میں بہرحال قربانی درست ہو جائے گی۔ ایک بات یہاں قابل ذکر اور ہے، ہم نے ابھی آپ سے فرمایا تھا کہ شریعت نے بکرے کی عمر متعین کر دی ہے 1 سال، اور بکرے ہی کے عمر میں بھیڑ اور دمبا بھی ہیں، لیکن بھیڑ اور دمبے کے سلسلے میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کے ہیں لیکن جسم کے اعتبار سے، فربا ہونے کے اعتبار سے وہ اتنے ایسے لگتے ہیں جیسے 1 سال کا کوئی بکرا ہے، ان کے برابر میں اگر کھڑا کر دیا جائے تو ایسا لگے یہ بھی 1 سال کے ہیں، تو بھیڑ اور دمبے کی 6 مہینے کے اگر ہو جائیں تب بھی قربانی درست ہے، لیکن اسی شرط کے ساتھ وہ اتنے فربے ہوں، اتنے جسم کے اعتبار سے اتنے مضبوط اور طاقتور دکھائی دے رہے ہوں کہ اگر انہیں 1 سال کی عمر کے بکرے کے برابر میں کھڑا کر دیا جائے تو کوئی خاص فرق محسوس نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھا عمر کے سلسلے میں مختصر سی گفتگو۔